السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کریں اور آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ ابھی جی ہے صبح کا ٹائم، اور صبح کے ٹائم سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ بہت دن ہو گئے میں ویڈیو میں اس طرح سے نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے اسکول ہو گئے تھے اوپن، اور سارا کام جو ہے نا مجھے ایک ٹائم پہ کرنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ تو میں بس جو کام کرتی تھی تو اس کو میں ریکارڈ کر کے پھر وائس اوور کر لیتی تھی۔ آج میں نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں ویڈیو میں آ جاؤں۔ اور ابھی جو ہے صبح کا ٹائم، تو موسم جو ہے نا کافی ہو گیا ہے چینج، ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں نے بنائے ہیں پیڑے، ناشتہ بنا رہی ہوں ساتھ میں۔ اور آج جو ہے نا جمعے کا دن ہے، تو آپ لوگ نا کثرت سے درود ابراہیمی یا درود شریف پڑھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہاں پر بن رہی ہے چائے، بس چائے تیار ہے۔ اس میں نا میں نے چینی مکس کرنی ہے اور امی کے الگ کر لینی ہے اور اپنے لیے الگ کرنی ہے۔ یہ اجوا کے کام چیک کریں، اس سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہے اتنا انجوائے کرتے ہوئے۔ کیسی ہو اجوا؟ السلام علیکم، امید رکھتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بنانا کھاتی ہوں۔ اچھا، میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم جا کدھر رہی ہو؟ میں جا رہی ہوں کدھر؟ روٹی دینا۔ دکھاؤ۔ اچھا، سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جو چوڑیاں بیچنے والی نہیں ہوتی جنہوں نے بیچاریوں نے سر پہ رکھے ہوتے ہیں اتنے بوجھ، اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں اضافہ کرے اور گھر بیٹھے ان کو رزق دے، آمین۔ جاؤں گی وہ اس لڑکے کو مہندی لگائیں گے، میں نے کہا چوڑیاں آپ نے میرے لیے منگوایا ہے۔ کیا منگوائے ہوئے؟ آپ کے جو نا وہ جو چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں براؤن۔ کون سی براؤن؟ وہ جو آمنہ خالہ نے دیے تھے۔ مجھے تو نہیں پتا کب دیے تھے۔ وہ جو براؤن کلر کے۔ تم لے لو مجھے دیتی اور ہوں۔ میری بات سنو۔ اچھا، میں گائس کو آ کر دکھاتی ہوں اور میں ابھی روٹیاں رکھ کر آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن وہیں سے اللہ تعالیٰ ایک نیا راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک وہ پھسل کر ایک کھائی میں گرنے لگا۔ اس نے جلدی سے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ لی، نیچے اندھیرا اور موت کا خوف، اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کچھ دیر بعد آواز آتی ہے، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں کرتا ہوں۔ آواز نے کہا، پھر ٹہنی چھوڑ دو۔ وہ شخص ڈر گیا، ساری رات لٹکا رہا۔ جب صبح ہوئی تو سورج نکلا اور اس نے دیکھا کہ زمین اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ہم سب اسی آدمی کی طرح ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، مگر جب مشکل آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں بھول جاتا ہے کہ جو رب ہمیں سانس دے رہا ہے وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لمبی کرتا ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو ہمارا۔ جو صبر کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بھولتا اور وہ صرف آپ کا بھروسہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، راستہ ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ آج ہم نے بنایا تھا اروی اور چکن کا سالن، اور آج نا میری تھوڑی سی روٹین چینج ہوئی ہے، کیونکہ ویسے تو میرا ٹائم جو ہے نا 3 سے 9 بجے تک کا ہوتا ہے جاب کا، تو آج مجھے جانا تھا جلدی اور مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی، تو امی نے کہا کہ سیب پڑا ہوا ہے وہ تم کھا لو اور کھانا تب تک تیار ہو رہا ہے، کیونکہ گیس جو ہے نا وہ آتا ہے 12 بجے تک۔ تو امی نے کہا کہ بھوکی نہ آ جاؤ۔
امی کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ گھر سے کھانا کھا کے نہ جائیں، اکثر ولیجہ ناشتہ نہیں کرتی، تو پھر امی جو ہے نا ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے بھوکے رہیں گے تو، اور جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو کام بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے امی نے مجھے پہلے کہا کہ سیب پڑا ہوا ہے وہ کاٹ لو اور پھر بعد میں کھانا کھا لینا۔ میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں اور اچھا سا کمنٹ کر لیں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، زندگی رہی تو ملیں گے کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔